السلام علیکم دوستوں، میں ہوں MS اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹسٹوریلز۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ تصادم اقدار، ویلیو کنفلکٹ جس کو ہم کہتے ہیں۔ آج کے اس ٹاپک میں ہم جو چیزیں پڑھیں گے اس میں معاشرتی اقدار کی تعریف و مفہوم، پاکستانی معاشرے کی معاشرتی اقدار کے وظائف اور تصادم قدر۔ اس سے پہلے کہ ہم لیکچر کو آگے بڑھائیں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو کائنڈلی سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیے تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ اقدار کسی بھی معاشرے کے رہنما اصول ہوتے ہیں۔ لوگ ان اقدار سے محبت کرتے ہیں اور ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اقدار معاشرتی ڈھانچہ کو سہارا دیتی ہیں اور معاشرے میں اچھائی اور برائی کے درمیان تمیز کو قائم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ مختصراً اقدار کو اخلاقی احکامات بھی کہتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں اقدار ہوتے کیا ہیں۔ ویلیوز، لفظی معنی۔ لفظ ویلیو قدر لاطینی زبان کے ایک لفظ ویلیرے سے ماخوذ ہے جس کے معنی قابل قدر اور مضبوط کے ہیں۔ اس کی تعریف رابن ولیمز کے بقول یہ ہے کہ اقدار پسندیدگی کا مشترکہ تصور ہے۔ ہیری ایم جانسن کے بقول اقدار انفرادی یا ثقافتی معیار ہیں جن کے ذریعے ہم اشیاء کا موازنہ کرتے ہیں، انہیں مقابلتاً پسندیدہ اور ناپسندیدہ قرار دیتے ہیں، قابل تعریف اور ناقابل تعریف سمجھتے ہیں، انہیں غلط یا درست تسلیم کرتے ہیں۔ آئن رابرٹسن کے بقول قدر معاشرتی تصورات کا نام ہے جنہیں افراد کی پسندیدگی اور قبولیت حاصل ہو۔ ہارٹن اینڈ ہنٹ کے مطابق پسندیدگی اور اچھائی کے پیمانہ یعنی کہ معیار کا نام قدر ہے۔ میجرز آف گڈنس اور ڈیزائربلٹی از کالڈ ویلیوز۔ معاشرتی اقدار کی اہمیت یا وظائف۔ امپورٹنس، فنکشنز آف سوشل ویلیوز۔ معاشرتی اقدار معاشرے میں نظم و استحکام پیدا کرتی ہیں۔ معاشرتی اقدار افراد کے کردار کو کنٹرول کرتی ہیں جس سے معاشرے میں سماجی ضبط قائم ہوتا ہے۔ معاشرتی اقدار معاشرے میں مشترکہ کردار کو جنم دیتی ہیں جس سے گروہی سالمیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ معاشرتی اقدار اور سماجی رسم و رواج کے درمیان گہرا تعلق ہے۔ معاشرے کی رسم و رواج کی بنیادیں معاشرتی اقدار پر منحصر ہوتی ہیں۔ معاشرتی اقدار معاشرہ میں قانون اور ضابطہ قائم کرنے میں مدد کرتی ہیں۔ اقدار قوانین کو اخلاقی مدد اور جواز فراہم کرتی ہیں۔ پاکستانی معاشرے کی بنیادی اقدار۔ اسلامی شعائر کی حفاظت و احترام۔ اسلامی شاعر کی حفاظت اور ان کا احترام اولین قدر ہے۔ حب الوطنی، وطن سے محبت اور اس کی سرحدوں کی حفاظت کرنا بھی ایک اہم قدر ہے جس پر ہم سب دل و جان سے چاہتے ہیں۔ عقائد کی حفاظت۔ توحید، رسالت، روزہ، حج، زکوٰۃ، ایمانداری، تحمل، مزاجی، صبر و استقلال، ہمدردی، صداقت اور عجز و انکساری ہمارے اسلامی عقائد میں شامل ہیں جن پر ہم ہر قیمت پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ شادی بیاہ کی رسومات۔ شادی بیاہ کی رسومات بھی ایک اہم قدر ہے۔ اس میں منگنی، مہندی، شادی اور ولیمہ شامل ہیں۔ دولت کا حصول۔ جائز طریقے سے مال و دولت کمانا بھی ایک اہم پاکستانی قدر ہے اور معاشرہ کا تقریباً ہر فرد اس کا حصول چاہتا ہے۔ آزادی۔ آزادی سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، اس لیے پاکستانی عوام آزادی کو ہر چیز سے افضل سمجھتے ہیں اور اس کا حصول و حفاظت کرتے ہیں۔ دنیاوی کامیابی و ترقی۔ دنیاوی معاملات میں کامیابی اور ترقی حاصل کرنا ہر شخص کی خواہش ہے اور ہمارے معاشرے کی اہم قدر ہے۔ کثیر زوجگی سے ممانعت۔ پاکستانی معاشرے میں ایک سے زیادہ شادیوں کو ناپسند کیا جاتا ہے اور لوگ ایسے شخص کو ناپسند کرتے ہیں، اس لیے یک زوجگی پاکستانی معاشرے کی اہم قدر ہے۔ تصادم قدر، ویلیو کنفلکٹ۔ اس کی تعریف یوں ہے کہ جب دو یا دو سے زیادہ مختلف اقدار کسی ایک سماجی حالت کے لیے پائی جائیں تو ان کے انتخاب میں جو کشمکش پیش آتی ہے اسے اقدار کا تصادم کہتے ہیں۔ معاشرتی تغیر و تصادم قدر۔ ہر معاشرے میں اقدار کا تصادم پایا جاتا ہے۔ ہر معاشرہ تغیر پذیر ہے جس کی وجہ سے ثقافتی اقدار میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ پرانی اقدار کی جگہ نئی اقدار لیتی رہتی ہیں۔ فرد کو بعض اوقات ایک ہی حالت میں کئی اقدار کا سامنا ہوتا ہے، وہ ان میں سے کسی ایک کو اپناتا ہے، لیکن اس کے لیے یہ فیصلہ کرنا کہ کس قدر کو چھوڑے اور کس کو اختیار کرے اتنا آسان اور ممکن نہیں۔ اسی وجہ سے وہ ایک ذہنی کشمکش میں مبتلا ہے۔ اسے ہم عمرانیات کی زبان میں اقدار کا تصادم کہتے ہیں۔ قدیم و جدید اقدار میں تصادم۔ ہمارے سامنے کئی طرز کے لباس سل کر سامنے آ رہے ہیں، لیکن ان کے علاوہ لباس کے ثقافتی سٹائل بھی ہیں جس میں شیروانی اور اچکن کے ساتھ شلوار اور ٹوپی بھی ہیں۔ ان لباسوں کو اپنانا اور ان میں ترجیح کے لحاظ سے ترتیب قائم کرنا مشکل ہے۔ ایک فرد کے نزدیک شیروانی اولین ہے تو دوسرے کے ہاں پتلون و کوٹ اہم ہے، لیکن یہاں قدیم و جدید طرز کا مقابلہ ہے جبکہ دونوں ہماری اقدار ہیں۔ قدیم کو بھی مکمل طور پر نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ معاشرتی زندگی میں یہ لباس نہایت مقبول اور قابل احترام سمجھے جاتے ہیں۔
اور جدید طرز کو جدید تعلیم یافتہ گروہوں میں مقبولیت حاصل ہے۔ ایسے گروہوں میں نوجوان افراد شرکت کرتے ہیں۔ قدیم اقدار میں اچکن یا شیروانی اعلیٰ لباس سمجھا جاتا تھا، لیکن اب اس کا رواج تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ اس کی جگہ کوٹ، جرسی و جیکٹ نے لے لی ہے۔ دیہی علاقوں کے اکثر لوگ کمبل یا کھیس کو ہی پسند کرتے ہیں۔ اب ہماری پسند کا فیصلہ فرد کی مالی حالت پر منحصر ہے۔ اکثر لوگ قیمتی لباس خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتے، اور جو لوگ ان کو خریدنے کی استطاعت رکھتے ہیں ان میں سے ایک مخصوص تعداد ان جدید ملبوسات کو پہننا پسند نہیں کرتے، کیونکہ اس سے مغربی ثقافت کی بو آتی ہے اور یہ منظر ہمارے دیہی علاقوں میں نمایاں ہے۔ پسندیدہ و ناپسندیدہ اقدار۔ اس طرح معاشرتی زندگی میں مکانوں کے ڈیزائن، فرنیچر کے ڈیزائن، کاروں و موٹر سائیکلوں کے نئے ماڈل، کاشت کے پرانے اور گفتگو کے نئے و پرانے انداز، شادی بیاہ کی پرانی رسومات جن میں کم خرچ سے کام لیا جاتا ہے شامل ہیں۔ ان سب میں دو اقدار شامل ہیں، قدیم اقدار اور جدید اقدار۔ فرد ان اقدار کے تصادم کا شکار رہتا ہے۔ فرد خود مذہبی عقائد کا حامل ہے، لڑکے کی شادی پر بینڈ باجے و دیگر فضول رسومات کو ناپسند کرتا ہے، لیکن اس کی برادری کے بزرگ اور عزیز و اقارب اسے مجبور کر کے یہ رسومات ادا کرتے پر مجبور کرتے ہیں، وہ دل ہی دل میں کڑتا ہے۔ ادھر اس کے عقائد اس پر ذہنی دباؤ ڈالتے ہیں کہ یہ رسومات نہ ہونے دو، ادھر اس کی بیوی، بچے، رشتہ دار اور برادری والے اسے مجبور کر کے یہ رسومات ادا کراتے ہیں۔ اس کے ذہن میں پسندیدہ اور ناپسندیدہ اقدار کا تصادم پیدا ہوتا ہے۔ وہ پریشان رہتا ہے، جس قدر کو وہ پسند کرتا ہے پھر بھی اس پر عمل نہیں کر سکتا، کیونکہ اس پر معاشرتی دباؤ غالب آ جاتا ہے۔ ثقافت اور تصادم قدر۔ اقدار کا تصادم معاشرے کی ثقافت پر منحصر ہے۔ اگر ثقافت لچکدار ہے، اس میں صنعتی و تعلیمی ترقی کی گنجائش ہے، تو یہ تصادم سنگین نہیں ہوتا، بلکہ لوگ اسے معمولی بات سمجھتے ہیں اور نئی اقدار کو جلد اپنا لیتے ہیں۔ اگر ثقافت نہایت قدیم ہے اور معاشرتی ماحول میں تعلیمی و صنعتی عنصر بھی کم ہے، تو پھر یہ اقدار تصادم افراد کے لیے سنگین بن جاتا ہے، بشرط یہ کہ افراد نئی اقدار کو قبول کرتے ہیں۔ جس طرح جدید و قدیم اقدار کا تصادم یقینی بات ہے، اس طرح ثقافت کی نوعیت بھی اس عمل میں نمایاں ہے۔ کسی معاشرے کی ثقافت جس قدر قدیم روایات کی حامل ہوگی، اسی قدر اس میں یہ ٹکراؤ نمایاں ہوگا۔ کوئی ثقافت نہ تو مکمل طور پر جامد ہے اور نہ ہی تغیر پذیر۔ ہر ثقافت میں یہ دونوں خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ یہاں پر ایک ڈائیگرام کے ذریعے ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ ثقافت میں اے تغیر کی شرح زیادہ ہے، جبکہ بی میں تغیر کی شرح کم پائی جاتی ہے۔ اقدار کا تصادم اے میں زیادہ اور بی میں کم ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یکساں اقدار۔ اس طرح بعض اوقات ایک ہی قسم کی کئی اقدار ایک فرد کے سامنے آ جاتی ہیں، جن میں سے کسی ایک کا منتخب کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مثلا ایک فرد کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ کار خرید سکتا ہے یا مکان بنا سکتا ہے، لیکن دونوں کام بیک وقت نہیں کر سکتا۔ لیکن کار اور مکان دونوں اس کے اقدار ہیں۔ اب اس کو ان اقدار کا تصادم پیش آئے گا جب تک وہ کسی ایک کو نہیں اپنا لیتا۔ جدید معاشرتی تغیر کی وجہ سے معاشرے میں یہ مذکورہ بالا حالت تیزی کے ساتھ پیدا ہوتی ہے، جس سے لوگوں کے ذہن میں انتشار پیدا ہوتا ہے۔ وہ دماغی بحران میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جو معاشرتی مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ ہر فرد کو پیش آتا ہے کہ اس کی زندگی میں ایک ہی موقع پر کئی اقدار سامنے آ جاتی ہیں۔ مثلا شادی کے موقع پر کئی رشتوں میں سے کسی ایک کا انتخاب۔ اسی طرح بازار میں ضرورت کی چیزیں خریدتے وقت بہت سی یکساں چیزیں مشاہدہ میں آتی ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کا انتخاب اس کے ذہن کو سوچ و پریشانی میں مبتلا کرتا ہے۔ اسی طرح سفر کو محفوظ، کم خرچ اور تیز رفتار اختیار کرتے وقت بس، کار، ریل اور ہوائی جہازوں کے متبادل ذرائع سامنے ہوتے ہیں۔ وہ جب تک کسی ایک کو اختیار نہیں کر لیتا، تصادم قدر میں مبتلا رہے گا۔ اس میں پیسے کی بچت، جان کی حفاظت اہم اقدار ہیں جن کے لیے وہ راستہ منتخب کرتا ہے۔ یکساں ازدواجی رشتے اور تصادم۔ اسی طرح لڑکی کے رشتے کے انتخاب میں یا لڑکے کے لیے کسی لڑکی کے رشتے کو منتخب کرنے کے لیے معاشرے میں بہت سے والدین بیک وقت زیادہ رشتوں کی دستیابی کی وجہ سے تصادم اقدار میں مبتلا ہیں۔ لیکن سوال موضوعیت کا ہے، کون سا رشتہ موضوع رہے گا، جبکہ کئی رشتے یکساں طور پر موضوع نظر آتے ہیں۔ ان میں سے کس کو چنے اور کس کو چھوڑے، یہ بھی اقدار کا تصادم ہے، والدین کے لیے پریشانی کا باعث ہوتا ہے۔ مضامین اور تصادم قدر۔ طلباء کالجوں و یونیورسٹیوں میں داخلہ لیتے وقت بہت سے مضامین سامنے پاتے ہیں جن کی اہمیت معاشرے میں ان پر واضح ہوتی ہے۔ اپنی صلاحیتوں و مضامین کی اہمیت کی روشنی میں وہ چند یا ایک مضمون کا انتخاب کرتے ہیں، جبکہ کئی مضامین معاشرے میں اہم ہوتے ہیں اور وہ ان میں یکساں دلچسپی رکھتے ہیں۔ اسی طرح ان میں تصادم اقدار واقع ہوتا ہے۔ وسائل اور اقدار میں تصادم۔ غیر ترقی یافتہ اور ترقی پذیر معاشروں میں عام طور پر معاشی وسائل کم پائے جاتے ہیں اور ان وسائل سے پوری کی جانے والی ضروریات بامنزلہ اقدار زیادہ ہوتی ہیں۔
جس سے یہ طے کرنا مشکل ہوتا ہے کہ محدود وسائل سے کثیر مسائل کیسے حل کیے جائیں، کون سی ضروریات کو دوسروں پر فوقیت دی جائے۔ جن ضروریات کو دوسری پر فوقیت دی جاتی ہے وہ ہماری اقدار بن جاتی ہیں یا پہلے ہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح اقدار میں تصادم ہوتا ہے، بہت سی اقدار ایک دوسرے پر فوقیت حاصل کرنا چاہتی ہیں، اس لیے اقدار میں جنگ چھڑ جاتی ہے۔ اس کی مثال یوں دی جا سکتی ہے کہ ایک فرد کے پاس 500 روپے ہیں اور اس کی ضروریات یہ ہیں: اپنے جوتے خریدنے ہیں، اپنے بچوں کے لیے دوائی لانی ہے، بڑے بچے کے کپڑے خریدنے ہیں، گھر پر گھی ختم ہے، والد صاحب کی طبیعت خراب تھی، ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ ظاہر ہے یہ سب ضروریات ان پیسوں میں پوری نہیں ہو سکتی ہیں، ایک یا دو پوری ہو سکتی ہیں، لیکن ساری ضروریات فوری ہیں۔ اس کے ذہن میں ان کو پورا کرنے کی شدید خواہش پیدا ہوتی ہے مگر نہیں کر سکتا۔ اس کی اقدار جو ان ضروریات سے تعلق رکھتی ہیں وہ ذاتی بھی ہیں، بچوں کی محبت بھی ہے، گھریلو بھی ہیں اور والد کی محبت بھی ہے۔ ظاہر ہے ان چاروں اقدار میں تصادم ہوتا ہے اور ان میں سے جو دوسروں پر غالب آتی ہیں وہ اسی کو پورا کرتا ہے۔ اقدار کا تصادم اور انحراف۔ تصادم قدر کے دوران معاشرتی معمولات کی خلاف ورزی بھی ہوتی ہے، کیونکہ جس قدر کی پامالی ہوگی وہ معمولات کو متاثر کرے گی اور معمولات کا نظام درہم برہم ہوگا۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ معمولات سے انحراف معاشرتی برائی، جرم یا گناہ کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ اقدار کا تصادم اور معاشرتی مسائل۔ تصادم قدر سے معاشرتی بد نظمی پیدا ہوتی ہے اور معاشرتی مسائل جنم لیتے ہیں، لیکن تیزی سے بدلتے ہوئے معاشروں میں اقدار کا تصادم ضرور ہوتا ہے جو کہ معاشرتی ترقی کی نشانی ہے۔ اس لیے معاشرتی مسائل کا ابھرنا کوئی بری بات نہیں، البتہ ان کا حل کرنا ایک اہم اقدام ہے۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی، اس کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔